یہ تو لائٹ دکھتی ہے اس طرح گولے لگائے ہیں، وہ لائٹ نہیں ہے بلکہ ٹی وی کا کیمرہ ہے جو 200 میٹر تک دیکھتا ہے۔ اور ہمارے پاس ہمارے گلی کوچوں میں پولیس کی غلامی کرنے والے، پولیس کا حرام کھانے والے، پولیس کی مخبری کرنے والے بڑی تعداد میں، اور ایسے پولیس کا حرام کھانے والوں کی تو موت تو دنیا میں دیکھے گی، مگر ان کا بھی پہلے انتظام کرنا پڑے گا کہ ایسا پولیس کی غلامی کرتے جیسا انہوں داماد ہے یا انہوں سسرے ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے کہ کہاں کہاں سے کیمرہ لگائے ہوئے، اس لیے تمام چیزوں پر غور کرنا ہے، تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، سب صحیح ہے، مگر یہ تقاضے ہیں ماڈرن زمانے کے، ٹیکنالوجی کے۔ اور یقیناً مجھے کہنا پڑے گا کہ پچھلے جو فسادات ہوئے وہ اس پوری حکومت کی ناکامی تھی۔ موجودہ حکومت ناکام ثابت ہوئی شہر حیدرآباد کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اگر وہ موسیٰ بولی کے پاس 1 گھنٹے کے اندر گڑبڑ کو کنٹرول کر لیا جاتا تو شہر حیدرآباد میں کرفیو نافذ کرنے کی نوبت نہیں آتی، معصوم غریبوں کو تکلیف نہیں اٹھانا پڑتی، اور کرفیو لگایا گیا، اتنی دنوں تک لگایا گیا کہ غریب جو محنت کرے گا تو کھائے گا وہ غریب پریشان ہو گیا، گھروں میں ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول، پریشان ہیں غریب لوگ، بچے گرفتار ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت، حکومت کی ناکامی، احتیاطی تدابیر کو کوئی اختیار نہیں کیا گیا۔ آج بھی جب اشوک سنگل حیدرآباد کو آ کر یہ کہتا ہے، بی جے پی سنگھ پریوار کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ گنیش کی مورتی کے ساتھ ہنومان کی مورتی بھی رکھو، اور یہ ہنومان کی طاقت کے ذریعے ہم رام مندر کی تعمیر کریں گے، تو ہندوستان اور حیدرآباد کا مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا پولیس نے سو موٹوز کے خلاف 153 IPC میں کیس بک کیا؟ ہماری تقاریر کو نوٹ کر رہے ہوں گے پولیس کے یہ تمام فرشتے، مگر اشوک سنگل جب بیان کر کے چلا گیا تو کیا آپ نے کیس بک کیا؟ پچھلے فسادات سے 1 مہینہ پہلے آچاریہ دھرمیندر نے آ کر کہا کہ ابھی ہنومان جینتی باقی ہے، اس دن حساب کتاب ہوگا، پولیس کے پاس آڈیو اس کا، کیا کیس بک کیے؟ آخر پولیس کب جاگے گی؟ یہ چھوڑ دو مسلمانوں کو دیکھنا، ہمارے محلوں پر نظر رکھنا، ہمارے مدرسوں پر نظر رکھنا۔ ارے آج کی نئی تاریخ یہ ہے، نیا چیز جو چل رہی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ RSS کے لوگ دہشت گردی میں آ چکے۔ مسلمان ہوتے ہوئے کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مگر یہ سنگھ پریوار کے لوگ سیفرن ٹرر کے نام پر مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کس نے کیا؟ RSS کے لوگوں نے کیا۔ مالیگاؤں میں 2 بم بلاسٹ ہوئے، کس نے کیا؟ RSS کے لوگوں نے کیا۔ سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ ہوا، کس نے کیا؟ RSS کے لوگوں نے کیا۔ گوا میں بم بلاسٹ ہوا، کس نے کیا؟ RSS کے لوگوں نے کیا۔ یہ تمام کے تمام تو یہ لوگ بھی تو ہیں نا۔ اجمیر خواجہ اجمیری کی درگاہ میں بم بلاسٹ ہوا، اس میں جو شخص مارا گیا وہ حیدرآباد کا ٹولی چوکی کا رہنے والا، یہ RSS نے کیا۔ تو کیوں نہ ان پر نظر رکھی جاتی؟ کیا یہ وفادار ہے اور ہم غدار ہیں؟ ارے ملک کے سب سے بڑے غدار تو یہی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی مہاتما گاندھی کا قتل کیا، اور ہندوستان میں سب سے بڑا دہشت گرد ہندوؤں کی طرف سے وہ ناتھورام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا۔ ہندوستان میں گاندھی کی شہادت سے بڑھ کر اگر کوئی واقعہ ہے تو شہادت بابری مسجد یہ لوگوں نے کیا۔ کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ اور پھر اشوک سنگل یہ کہتا ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ ضرور آئے گا تو ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ہندوستان کا دستور کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رول آف لا کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟
کیا ہندوستان کا انڈین پینل کوڈ، ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا کرمنل پروسیجر کیا اشوک سنگل پر لاگو نہیں ہوتا؟ RSS پر، وشو ہندو پریشد پر لاگو نہیں ہوتا؟ کہ وہ آئے بکواس کر کے چلے جائے کہ ہم نہیں مانیں گے کورٹ کے فیصلے کو؟ اور اگر RSS ایک کلچرل تنظیم ہے، تہذیبی تنظیم ہے، تو یہ لاٹ پرانے کی ٹریننگ کیوں؟ جب معلوم ہو گیا حکومت ہند کو، جب چدمبرم ہوم منسٹر کہہ رہا ہے کہ سیفرن ٹیرر ہے، بھگوا دہشت گردی ہے، تو پھر آپ نے ان پر امتناع کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ سیمی کے اوپر امتناع لگایا تو خود جو ٹرائبونل تھا اس ٹرائبونل نے کہا کہ امتناع غلط ہے، تو سپریم کورٹ کو سٹے دینا پڑا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنوں پر امتناع لگایا؟ پورے باہر کے ممالک سے پیسہ آتا ہے ان لوگوں کو، کتنا روکا آپ نے؟ نہیں، حوالے سے مدرسوں کو آتا، کیا ان کو نہیں آتا؟ عزیزان ملت، یہ چیزیں ہیں، اس کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان کی سازش میں کامیاب ہونے نہ دیں، ہرگز ہونے نہیں دیں گے۔ اور ایک بات جانیے کہ اگر ہم مقدمہ انشاءاللہ جیتیں گے تو کیا دوسری پارٹی فریق خاموش بیٹھے گی؟ وہ اپیل کرے گی سپریم کورٹ میں؟ اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جانا پڑے گا، سپریم کورٹ میں بحث ہوگی۔ اور جب ہم جمہوریت میں رہتے ہیں اور ہم رول آف لا کے پابند ہیں، قانون کو ماننا پڑے گا۔ اور ہم کہہ چکے ہیں، پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لے لیا، اور جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے، اس مرحوم قائد نے فیصلہ لیا تھا کہ شہادت بابری مسجد کے بعد شہر حیدرآباد کے امن کو نہیں بگاڑا جائے گا۔ لوگوں نے مرحوم قائد پر الزام لگایا، اتنا الزام لگایا کہ مرحوم قائد کو اپنی زندگی میں اپنے سر پر قرآن اٹھا کر قسم کھانا پڑا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم شہر کے امن کو نہیں بگاڑنے دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی جان کی قیمت بہت بڑی ہے۔ وہ مسلمان کیسا بھی ہو مگر اس کی جان کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کے خون کے قطرے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، آقا کی امتی کے خون کی قیمت اہمیت ایک طرف۔ ہم اس کو رائگاں جانے نہیں دیں گے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے ڈال دیں، ان کی جانوں کو قربان کر دیں اور پھر کہیں کہ ہاں زندہ باد۔ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین غریب مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر قیادت کرنے کی کبھی عادی تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ عزیزان ملت، پوری ملت کو، اگر آپ مجلس کے خلاف ہیں تو خلاف رہیے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مگر یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس کا ہم تمام کو بیٹھ کر، اور الحمدللہ کل دارالسلام میں تمام ملت کے ذمہ داروں نے بیٹھ کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ شہر حیدرآباد میں کچھ نہیں ہوگا، یہاں پر الحمدللہ ہم مستحکم ہیں، مگر اس متنگی کے گاؤں میں کیا ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا یہاں پر بیٹھ کر کہ متنگی کے گاؤں میں ایک گھر ہے ہمارا مسلمانوں کا اور 6 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا؟ کیا ہم بھول گئے کہ شہادت بابری مسجد کے بعد یہی وقار آباد کے قریب شنکر پلی میں کتنا ظلم نہیں ہوا، تانڈور میں فساد نہیں ہوا؟ ہم کو ان غریب اضلاع کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ کانگریس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کانگریس حکومت کو مسلمانوں کی جان اور مال کا تحفظ فراہم کرنا پڑے گا، اور اگر کانگریس کی حکومت جان و مال کا تحفظ نہیں کرے گی تو پھر کانگریس کو اقتدار سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جانا پڑے گا، اور مجلس اتحاد المسلمین یقیناً اپنے جو ماضی میں پالیسی کے فیصلے اس کو تبدیل کرے گی۔ ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے متحدہ سے یا آندھرا تلنگانہ سے، مجھے مطلب ہے تو مسلمانوں سے مطلب ہے۔ مجھے زمین سے محبت نہیں ہے، زمین میرا خدا نہیں ہے، میں وندے ماترم بولنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے مسلمان سے محبت ہے۔ مجھے مسلمانوں کے کاس کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کا فائدہ کیسا ہوگا دیکھنا پڑے گا۔
اور حکومت کو چاہیے کہ جو پولیس والوں نے اس وقت گڑبڑ کو کنٹرول نہیں کر سکے ان کو کیا ہٹایا؟ کوئی انکاری ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. اسی لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے کہ اضلاع کے مسلمانوں کی جان اور مال کا تحفظ ہو، چاہے وہ تلنگانہ میں ہو، چاہے وہ رنگا ریڈی میں ہو، چاہے وہ رائل سیما میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو. کیونکہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آئے گا تو یقیناً کوشش کی جائے گی کہ ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ ہم کیس ہار جائیں گے تو پھر نعرے لگائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ہم کو تکلیف دینے کی کوشش کیا جائے گا، اور اس وقت ہم کو اپنے کردار کا اور ہمارے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تکلیف ضرور ہوگی اگر خدا نہ خواستہ ہم کیس ہار جائیں گے، مگر امید یہ ہے کہ ہم کو سپریم کورٹ تو ہے، یہ نہیں کہ فیصلہ ہو گیا آخری فیصلہ سپریم کورٹ میں کیس لڑنا. اور اگر جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہم کو یہ نہیں کرنا کہ روڈ پر نکل کر آئے پٹاخے چھوڑے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے اور ان لوگوں کو دعا کرے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مسجد کے مقدمے میں بے انتہا محنت کی. ہندوستان کے بہت کم مسلمان جانتے ہوں گے کہ ظفریاب جیلانی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے بے نفس ہو کر بغیر کسی ایک پیسے کو اپنی ذات کے لیے بابری مسجد کا مقدمہ لڑا، دن رات محنت کی. اور اتر پردیش میں اگر مٹھی بھر سے کم مسلمان شخصیتیں ایسی ہیں جن کو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کردار پر ایک داغ نہیں ہے جن میں ظفریاب جیلانی شامل. ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ حکومتیں آئیں بنی، کبھی مایاوتی آئے، کبھی لالو ملائم آئے، مگر ظفریاب جیلانی نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اصولوں پر اپنے. ایسے لوگ اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. عزیزان ملت، سب سے بڑی عدالت تو رب العالمین کی ہے، وہ کن فیکون فرما دے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ایویڈنس کی بنیاد پر ہمارا مقدمہ اسٹرانگ ہے. مگر کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم دشمنوں کو ان کی سازش میں کامیاب ہونے نہ دیں. اور عزیزان ملت، آخری بات کہ قرآن کریم کو جلائیں گے. عزیزان ملت، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو جلائیں گے، قرآن کو پھاڑیں گے، مسلمانوں ہم سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کو فلم سٹاروں کی زندگیوں سے محبت ہے، ہم کو سیرت نبوی کے واقعات سے محبت نہیں ہے. اور سیرت نبوی کا اگر کوئی مسلمان مطالعہ کرے گا تو اس میں یہ واقعہ بھی ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ خسرو کو مکتوب روانہ کیا، اپنا ایک خط روانہ کیا، تو شاہ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پھاڑ دیا. اس کا عذاب اللہ نے اس طرح نازل کیا کہ میرے رسول کے مکتوب کو پھاڑنے کا عذاب یہ ہوا کہ وہ تباہ ہو گیا، اس کی حکومت، اس کی تمام جگہ تباہ ہو گئی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پھاڑا اور جو اللہ کے کلام کو پھاڑے گا یا جلائے گا تو آپ اور ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ اس پر عذاب بھجائے گا. وہ قوم تباہ و تاراج ہو جائے گی، وہ ملک تباہ و تاراج ہو جائے گا. اور کیا یہ دنیا والے نہیں دیکھتے کہ ایک فن لینڈ میں ایک آتش فشاں سے صرف دھواں نکلنا شروع ہوا تو ایک ہفتے تک یورپ میں کوئی پلین نہیں چلا، یورپ میں ایک پلین نہیں چلا. اور پھر بھی غرور، ارے یہ عیسائی پادری نہیں سمجھ سکتا کیا کہ اس قرآن میں 25 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام، اس قرآن کریم میں آپ کی والدہ حضرت مریم کے نام سے سورہ، یہ تمام باتیں ان کو معلوم رکھ کر بھی جلائیں گے کیا؟ عزیزان ملت، مگر یہاں پر ہم کو اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے
جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف انٹراسپیکشن، کہ ہم کو قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور صبر کب پیدا ہوگا؟ جب ہم یہ تمام چیزیں قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزان ملت، جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی اگر سالار ملت بنے تو اس لیے بنے کہ سالار ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ سالار ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین اویسی اہل بیت کا دیوانہ تھا۔ سلطان صلاح الدین اویسی اہل بیت کا دیوانہ تھا، اور سلطان صلاح الدین اویسی اگر بیمار پڑ جاتے تو امام زین العابدین کا لکھا ہوا وہ جملہ ہمیشہ زبان پر رہتا جو آپ نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا تھا۔ صلاح الدین اویسی بے انتہا عقیدت رکھتے تھے اولیاء اکرام سے۔ عزیزان ملت، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی، کہ کسی سے خوف نہیں کرنا سوائے اللہ سے۔ اگر کسی سے محبت کرنا ہے اولاد سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے محبت، اولیاء اللہ کی تعظیم، علماء اکرام کی عزت، غریب مسلمانوں کو سب سے زیادہ ترجیح دینا۔ اگر کوئی دولت مند کھڑا ہوا ہے اور کوئی غریب آ جائے تو سالار ملت اس کی طرف۔ عزیزان ملت، یہ تمام چیزیں اور مرحوم قائد نے جو ہم تمام کو یہ درس دیا، جو سکھایا، اپنی زندگی کے جو قربانیاں اگر اس کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھا جائے تو مرحوم قائد کے وہ جملے کے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، اور حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم یہ آنے والے 2 جمعوں کو احتیاط سے گزاریں، ڈر کر نہیں، خوف کے اندھیرے میں نہیں، بلکہ بے باک طریقے سے جائیں، مگر دشمن کو اس کے منصوبے میں کامیاب ہونے نہ دیں۔ حکمت کا مطلب نہیں ہے کہ تم بزدل ہو جاؤ، مگر حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو بھی دیکھو، یہ جو منافقین چھپے ہوئے ہیں چوہے کی بلوں میں، ان پر نظر رکھو۔ یہ تمام چیزوں پر، جیسا انگریزی میں کہتے ہیں لارجر کینوس پر غور کرنا پڑے گا، اور پولیس کا، حکومت کا، کانگریس کی حکومت کا کام یہ ہے کہ تحفظ فراہم کرے، تمام چیزوں پر نظر رکھیں۔ اور مجھے بحیثیت یہ ایک مسلمان کہ مجھے فکر ہے وہ ان اضلاع کے مسلمانوں کی، یہ ظالم کمزوروں پر حملہ کرتے، وہاں پر کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں مشترکہ مجلس عمل ہو یا دیگر تنظیموں کے ذمہ دار انشاءاللہ تعالی حکومت سے مل کر ایک وفد کی شکل میں جا کر نمائندگی کریں گے، ان پر دباؤ ڈالیں گے، اور حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کا نوٹ لیں، اور چیف منسٹر کا کام یہ ہے کہ اگر کہیں پر گڑبڑ ہوتی ہے تو جو پولیس کا انچارج ہوتا ہے اس پر ایکشن لے، اگر وہ ناکام ثابت ہوتا ہے امن قائم کرنے کے لیے تو اس کا ٹرانسفر نہیں کرے بلکہ اس کے خلاف انکوائری بٹھائے، تب جا کر ان لوگوں کو خوف پیدا ہوگا پولیس والوں کو۔ اگر میں غلط نہ کہوں تو جیلانی صاحب میری اس بات کو صحیح مانیں گے کہ مایاوتی کی اگر تھوڑی بہت کامیابی کا راز ہے تو پولیس کے خلاف ایکشن، کچھ گڑبڑ ہو گئی ایس پی کا ٹرانسفر، فائرنگ ہو گئی ایس پی کا ٹرانسفر، یہاں پر مر رہے ہیں لوگ، کرفیو لگ رہا ہے اور کسی کا ٹرانسفر